بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین گرامی، ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم اسی کا بقیہ حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ان کا دل بہلانے کے لیے انہی کی جنس سے ان کی بیوی اماں حوا کو پیدا کیا اور دونوں کو ہدایت کی کہ جنت کے پھلوں اور پیداوار میں سے جو چاہے کھاؤ، البتہ ایک درخت متعین کر کے فرمایا اس کے پاس بھی نہ جانا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ شیطان نے ان دونوں کو بہکایا اور کہا کہ خدا نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے، کیونکہ جنت فرشتوں ہی کے رہنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ خدا کی قسم کوئی جھوٹی نہیں کھا سکتا۔ اللہ نے جو ان کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، اس ممانعت کو عارضی توڑے وقت کے لیے جو گزر گیا، یا یہ خیال کیا کہ یہ ممانعت حکم کا درجہ نہیں رکھتی تھی بلکہ بطور شفقت اور عطیات کی تھی، پھر جو فائدہ اس ممانعت کے خلاف کرنے پر ہوتا تھا وہ بہت اہم تھا، یعنی جنت کی دائمی زندگی، جس سے اللہ تعالیٰ کا مستقل قرب حاصل ہوتا تھا۔ یہ گویا ایک قسم کی اجتہادی غلطی تھی۔ یہ بات بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس کے فریب اور دھوکے سے بچے رہنا۔ پھر جب ان دونوں آدم و حوا نے اس درخت کے پھل کو چکھا تو آدم و حوا اپنے اعضاء سے واقف نہ تھے۔ جب یہ گناہ ہوا تو یعنی پیشاب یا پخانے کی ضرورت پیدا ہوئی، اس حاجت سے خبردار ہوئے اور اپنے اعضاء کو دیکھا۔ گویا اس درخت کے پھل کو کھانے سے جو پردہ انسانی کمزوریوں پر پڑا تھا اٹھ گیا۔ اب ان کے پروردگار نے پکار کر فرمایا کہ میں نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا اور تم سے نہ کہہ دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بہکانے میں نہ آنا، آدم و حوا دونوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہماری غلطی کو معاف نہ فرمائے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں سے اتر جاؤ، تم انسان ہو اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین کو ٹھکانہ بنا دیا گیا ہے اور تم کو ایک مدت تک وہیں اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ فرمایا وہیں تمہیں جینا ہے اور وہیں مرنا ہے، اور وہیں سے تم قیامت کے وقت نکالے جاؤ گے۔ یعنی آدم اور حوا کی انکساری اور اعتراف جرم کے بعد ان کی یہ خطا جہاں تک آخرت کی داروگیر کا تعلق ہے تو معاف فرما دی گئی، مگر فرمایا گیا جو اس کا طبی نتیجہ تھا وہ تو ظاہر ہو کر رہے گا۔ اب تم کو ایسی ضرورت پیش آتی رہے گی جن کی وجہ سے تمہارا جنت میں فی الحال گزر بسر نہیں۔ تم کو دنیا میں جانا پڑے گا اور وہاں شیطان کی دشمنی کی وجہ سے نیکی و بدی کی کشم و کش میں کچھ مدت گزارنی پڑے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ تم کو مرنے کے بعد وہاں سے دوبارہ نکالے گا اور اپنی حکومت کے مطابق نیکوں کو جزا عطا فرمائے گا اور بدوں کو سزا۔ اس طرح تقدیر الہی اور حکومت خداوندی کے مطابق دنیا کو آباد کیا جائے گا اور آخرت میں جزا و سزا کا سلسلہ قائم ہوگا، اور پھر
حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا جنت سے اتار دیے گئے اور دنیا میں بسائے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آبادی کا ذریعہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں اماں ہوا کے بطن سے ہر روز ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ اس وقت بہنوں سے شادی کی ممانعت نہ تھی، مگر اتنا خیال رکھنا ضروری تھا کہ ایک دن کے پیدا شدہ لڑکے کی شادی دوسرے روز کی پیدا شدہ لڑکی سے ہوتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 لڑکے قابیل اور حابیل تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام دستور کے مطابق قابیل کی بہن کو حابیل کے نکاح میں دینا چاہتے تھے۔ یہ لڑکی حسین تھی، قابیل اس کا طلبگار ہوا، حالانکہ یہ اس کے ساتھ پیدا ہوئی لڑکی تھی اور عقیدے کے مطابق اس سے اس کا نکاح جائز نہ تھا۔ جب اس نے اصرار کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں خدا کی بارگاہ میں اپنی اپنی نظر پیش کریں۔ جس کی نظر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کر لی جائے گی، اسی کے ساتھ لڑکی کی شادی کر دی جائے گی۔ قابیل نے اپنے کھیت کا سڑا ہوا اناج پیش کیا اور حابیل نے ایک موٹی تازہ بکری۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس آگ نے حابیل کی بکری کو جلا دیا۔ یہ قبولیت کی نشانی تھی۔ قابیل یہ دیکھ کر بگڑا اور اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ حابیل نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ قابیل موقع کی طاق میں رہا۔ جب اسے حابیل تنہا ملا تو وہ اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ حابیل نے کہا اگر تو میرے قتل کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تب بھی میں تیری طرف اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہ بڑھاؤں گا، کیونکہ میں تو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں۔ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ تو میرے قتل کا گناہ اور اپنا پچھلا گناہ اپنے سر رکھ لے، پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ یہی ظلم کرنے والے کی سزا ہے۔ غرض قابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اسے قتل کر ہی دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بڑا نقصان اٹھانے والا ہو گیا۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ صرف اپنے بھائی کے ہی قتل کا گناہ اس کے سر نہیں پڑا، بلکہ حدیث کے مطابق قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان کی سزا میں بھی وہ شریک رہے گا۔ اس لیے کہ جو اچھے یا برے طریقے کی بنیاد ڈالتا ہے وہ قیامت تک اس قسم کے دوسرے عمل کرنے والوں کے اجر میں شریک رہتا ہے۔ یوں تو قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، مگر اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا۔ اس نے زمین کو کھود بتایا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ قابیل نے یہ دیکھ کر کہا اے میری کمبختی، میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں، اس کوے کے برابر عقل رکھتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا۔ غرض بہت شرمندہ ہوا۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں اس کے بعد فرمایا گیا قتل نہ حق اور زمین میں فساد پھیلانے کے جو برے نتیجے نکلتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا کہ جو شخص ناحق کسی کو قتل کرے یا دنیا میں فساد پھیلائے وہ اس جرم کی بنیاد ڈالتا ہے اور اس طرح دوسرے سب لوگوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور جو شخص کسی کو ظالم کے ہاتھوں سے بچاتا اور امن و امان کا طریقہ جاری کرتا ہے وہ بھی ان دوسروں کے جو اس کے طریقے پر چلیں ثواب میں شریک ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فساد انگیزی اور امن پسندی دونوں باتیں ایسی ہیں کہ ان کا سلسلہ دور تک چلتا ہے، اور جب تک یہ سلسلہ جاری رہے ان باتوں کی ابتدا کرنے والوں کو صرف اپنے عمل کی ہی سزا یا جزا نہیں ملتی، بلکہ جو لوگ بعد میں اس عمل کو کرتے ہیں یہ شخص ان کی بھی ثواب یا عطاب کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔
حضرت آدم کی اولاد سے دنیا کی آبادی بڑھتی رہی اور دنیا کے بسنے والوں کے سامنے نئی نئی ضرورتیں آتی رہی۔ اس لیے حضرت آدم پر رسول ہونے کی حیثیت سے جو وحی اترتی، اس میں اولاد آدم کی مادی ضروریات کی بھی رہنمائی ہوتی اور ان کی روحانی رہنمائی بھی۔ ان کو یہ سبھی بتایا جاتا کہ کس طرح پوشاک تیار کریں اور کس طرح سر چھپانے کے لیے مکان بنائیں، اور یہ بھی کہ نیک عمل کون سے ہیں جن سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اختیار کر سکیں گے اور مرنے کے بعد کی زندگی کو خوشگوار بنا سکیں گے، اور برے عمل کون سے ہیں جن کے نتیجے میں آخرت میں ان کی سزا بھگتنی پڑے گی اور اللہ تعالیٰ کے غصے اور ناراضگی کا شکار ہونا پڑے گا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔